السلام علیکم دوستو، ابھی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک عقلمند انسان اور دو بیوقوف بھائیوں کی سیکنڈ پارٹ۔ تو دوستو، اس دن جن دوستوں نے نہیں پہلا پارٹ سنا یا دیکھا وہ پہلے پارٹ والی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ انہیں کہانی سننے اور دیکھنے کا مزہ آئے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو وہ دونوں بیوقوف بھائی پھر اس کسان کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ کسان کے گھر میں پہنچے تو کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے دوست آ گئے ہیں، ان کے لیے کھانا بناؤ۔ تو پروگرام کے مطابق بیوی نے منع کر دیا۔ کسان اور اس کی بیوی آپس میں لڑنے لگے اور اس کی بیوی بکری کو پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئی اور بکری کو کمرے میں بند کر دیا۔ کسان نے ایک ٹوکا اٹھایا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ دوست اس کو روکتے رہ گئے۔ کسان اندر کمرے میں گیا اور سیدھا جا کر کمرہ بند کر کے بکری کی گردن اتار دی اور خون بھرا ٹوکا لے کے باہر آ گیا اور آ کر دوستوں سے کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کی ٹوکے سے گردن اتار دی ہے۔ اس کے دوست اس بات پر بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم نے چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کی گردن اتار دی۔ تو کسان ان سے کہنے لگا یہ میرے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو دن میں 10 دفعہ مارتا ہوں اور 10 دفعہ دوبارہ اس کو جگا دیتا ہوں۔ تو دوست بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے پاس پیر صاحب کے دیے ہوئے 4 تنکے ہیں، ان تنکوں کی مدد سے میں اپنی بیوی کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں۔ تو کسان کے دوست جو تھے انہوں نے اس بات کا یقین نہ کیا اور کہنے لگے ہمارے سامنے اس کو زندہ کرو۔ کسان نے کہا لو جی، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تنکے پیر شیر نے تو دیے کوئی نہیں تھے، اس نے تو اپنے گھر میں ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی جو ایسے جھوٹ موٹ کی مری ہوئی تھی نا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کے چاروں سائڈوں پہ ایک ایک تنکا زمین میں ٹھونک دیا اور ایسے جھوٹ موٹ کا دم پڑنے لگا۔ دم پڑتے پڑتے اس نے کہا بیوی سے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ بیوی تو ویسے بھی زندہ تھی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس کے دوست جو تھے وہ سب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ تنکے کسی طرح ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تنکے میں نہیں دے سکتا، میں تو بیوی کو مارتا ہوں اور پھر اس کو زندہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ہم سے 50,000 روپے لے لو۔ اس کی بیوی نے کہا ویسے تو یہ تنکے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، انہی کی وجہ سے میں دوبارہ زندہ ہوتی ہوں، خیر لیکن یہ آپ کے دوست ہیں تو مہربانی کر کے آپ 50,000 میں ان کو یہ دے دیں۔ تو اس نے 50,000 روپے لے کر نا تو وہ فری کے تنکے جو ہے وہ ان کو دے دیے۔ تو وہ دوست جو تھے وہ تنکے لے کر اپنے گاؤں کی طرف چل دیے۔ تو اپنے گاؤں میں پہنچ کے وہ سب کو اکٹھا کر کے کہنے لگے آج ہم آپ کو ایک نئی کرامت دکھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ میں کہا آؤ تو صحیح۔ انہوں نے گھر جا کر اپنی بیویوں کو سچی مچی کا مار ڈالا اور ان کے اوپر چادریں ڈال کے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ او ظالمو، یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ اچھی خاصی بیویاں تھی، کھانا پکا کے تم کو دے دیتی تھی، تمہارے کپڑے دھو دیتی تھی، تمہاری خدمت کرتی تھی، اور تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیویوں کو مار ڈالا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، دیکھنا ابھی ہم اپنی بیویوں کو کیسے تمہارے سامنے زندہ کرتے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا اب ہوگی یہ زندہ، تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیویوں کو مار ڈالا، اب یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اب یہ زندہ ہونے سے رہی۔ ان بیوقوفوں نے وہ 50,000 کے لائے ہوئے تنکے زمین میں گاڑے اور دعا کرتے رہے کہ ہماری بیویاں زندہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کی بیویاں کیسے زندہ ہوتی؟ وہ شام تک بیٹھ کر دعا کرتے رہے اور دم درود کرتے رہے، لیکن بیویوں نے نہیں زندہ ہونا تھا، وہ نہ ہوئی۔ البتہ انہوں نے اپنی بیویاں اپنے ہاتھوں سے کما دی۔ وہ اپنے پیسے تو پہلے ہی لٹا چکے تھے، اب بیویاں بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی تھیں۔ لہذا دوستو، ہمیں ہمیشہ اپنی عقل سے کام لینا چاہیے اور اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور کسان کی طرح ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔